مکہ کے مشرک بولتے تھے، پھر مشرک کیوں ہوئے؟ پھر ایسے عقیدے ہی کی وجہ سے مشرک ہوئے. وہ کہتے تھے ما نعبد، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر یہ کہ یقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے، اس لیے ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں. آج ایک مسلمان کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے. معلوم ہوا من دون اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے، اللہ کو چھوڑ کر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سے مراد اللہ کے ساتھ میں بھی اگر کسی کے آگے سجدہ کیا جائے وہ اللہ کو چھوڑنا ہی ہے. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بشر کو، جس انسان کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت سے نوازے، وہ تو یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. کیوں اس طرح کہتا ہے وہ بشر، وہ نبی اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو کیوں یہ کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ؟ اس کی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا صرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کتاب دیتا تھا، حکمت دیتا تھا، نبی ہوتے تھے، صرف یہ وجہ نہیں ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر صرف یہ وجہ نہیں بتلا رہا ہے کہ انبیاء جو کہتے تھے کہ اللہ والے بن جاؤ، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں کتاب سے نوازتا، حکمت سے نوازتا، نبوت سے نوازتا، بلکہ اس کی خاص وجہ اللہ یہ بیان کرتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کیونکہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو، کتاب کی تعلیم دیے جاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اس لیے بھی کیونکہ تم اس کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو. آیت نمبر 79 کے اندر ایک اور زبردست نصیحت ہمیں ملنے والی ہے اور ایک زبردست کاری ضرب لگنے والی ہے جو قرآن کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے ہیں. کیا زبردست نکتہ ہے، آپ غور کیجئے اس پہ. اللہ کہتا ہے اگر کوئی توحید پر باقی رہتا ہے، اگر کوئی موحد ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں موحد ہوں، اور اگر کوئی توحید پر باقی رہتا ہے تو اس کی ایک ہی ایک وجہ ہوگی، وہ ہوگی اللہ کی کتاب. اگر وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے قسم خدا کہ وہ موحد ہوگا. قرآن کہتا ہے موحد، کیونکہ یہاں پر ساری باتیں توحید کی. جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، موحد ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. صرف سن سنا کر اگر سنی بنے ہوئے توحید اندر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. قسم خدا کی جو کتاب اللہ کتاب پڑھے گا وہ موحد ہوگا. تو اللہ نے اصل وجہ یہ بتائی تعلمون الکتاب، تم کتاب سکھائے جاتے ہو. اس لیے نہ نبی تم سے یہ کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہ تم نبی کے بندے بن سکتے ہو. اب معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ربنا نحن عباد محمد، اللہ ہمارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بندے ہیں، انہوں نے بات اس لیے کہی کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، انہیں کتاب نہیں سکھائی گئی. اس لیے ان کے علماء کے پاس بھی کتاب نہیں ہے، نہ ہی کتاب سیکھی ہے، وہ عوام کو بھی نہ کتاب سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں. اس لیے انہوں نے بشر کو، انسانوں کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، جنوں کو، ولیوں کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. دوسرا نقطہ کیا معلوم ہوا؟ بما کنتم تدرسون، اس وجہ سے بھی تم اس شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، کیونکہ بما کنتم تدرسون، کیونکہ تم اس کتاب کا درس دیے جاتے ہو. لفظ تدرسون یعنی آپس میں پڑھنا، پڑھانا، افہام و تفہیم، سمجھنا، سمجھانا، یہ تدرسون. معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کا درس جب دیا جائے
تو لوگوں کے اندر سے شرک اور کفر چھٹ چھٹ کر نکلتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا اگر درس نہ ہو، اللہ کی کتاب اگر سمجھائی نہ جائے، قسم خدا کی لوگوں کے اندر سے کبھی شرک و کفر نہیں نکلے گا۔ اس کے بجائے آپ اللہ کی کتاب بجائے ایک نہیں تو 1 کروڑ کتابیں اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں اور 1 کروڑ کتابیں ہر 1 منٹ میں اگر پڑھی جائے، تب بھی لوگوں کے اندر سے شرک اور کفر نہیں جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ نبی تمہیں اپنی عبادت کی طرف دعوت دے گا اور نہ تم نبی کی کیا کسی بشر کی عبادت کرو گے، کیونکہ تم کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے اور تمہارے آگے اس کتاب کا درس بھی دیا جاتا ہے، اس کتاب کا درس بھی دیا جاتا ہے تمہارے آگے۔ اب اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سارے مسئلے میں نے بیان کر دیا، ایک اور اہم مسئلہ اس آیت سے آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ نبیوں کو، دیکھیے غور کیجیے، نبیوں کو اور انبیاء کے وارثین کو، اب انبیاء کے وارث ہے کون؟ نبیوں کو اور انبیاء کے وارثین یا انبیاء کی وراثت رکھنے والوں کو یہ شان نہیں دیتا کہ وہ بندوں کی غلامی کا حکم دے۔ انبیاء اور انبیاء کے وارث یعنی کہ علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ان کو یہ شان نہیں دیتا، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ بندوں کی غلامی کا حکم دے۔ یہ ایسی مسئلہ نکلا، حالانکہ اس میں علماء کا تذکرہ نہیں ہے، مگر انبیاء کا علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی کہ علماء۔ تو علماء کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے آگے ایسی شعلہ بیانی کے ساتھ تقریر کریں کہ لوگ ربانی بننے کے بجائے بشری